إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کھائیں پئیں، نشو و نما پائیں، جوان ہوں اور پھر بوڑھے ہو کر مر جائیں، بلکہ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر ایک ایسے جہان کی تیاری کریں جس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ وہ جہان کوئی 200 سال 400 سال کا نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اگر ہم اس جہان میں کامیاب ہو گئے تو ایسی خوشیاں ملنے والی ہیں کہ ہم ان خوشیوں کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے۔ ایسی خوشیاں کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی خوشیاں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل میں ان خوشیوں کے بارے میں تصور نہیں آ سکتا۔ ایسی خوشیاں ہیں تو اگر ناکام ہو گئے، وہاں کے دکھ ایسے دکھ ہیں، پریشانیاں ایسی پریشانیاں ہیں کہ اگر ہم ان کے بارے میں تصور کرنا چاہیں تو تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے غم ہے، اور جہنم میں سب سے کم جس کو عذاب ہوگا اور اس کو جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں مجھے سب سے کم عذاب ہو رہا ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، شعلے اس کے دماغ سے نکلیں گے۔ اور ایسا غم، ایسی پریشانیاں
اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ 70-80 سالہ زندگی جو اللہ نے دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت 2 انسانوں کو لائیں گے۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا جس کو اللہ نے اس دنیا میں سب سے کم نعمتیں دی ہوں، سب سے کم نعمتیں، کوئی زندہ باد کے نعرے نہیں، اٹو بچوں کی صدا نہیں، کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوگی، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں ڈالے گا اور پھر اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے ذرا یہ بتلا، کیا تجھے دنیا کا کوئی غم یاد ہے؟ وہ کہے گا، اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے ساری کی ساری زندگی کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ یہ وہ بندہ کہے گا جس کی ساری زندگی مشکلوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں کٹی، سب سے کم نعمتیں اس کا ملی، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا انسان لایا جائے گا جس کو اللہ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دی، سب سے زیادہ خوشیاں، لیکن اس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت جب اسے قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا اور اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے کیا تجھے دنیا کا کوئی غم، دنیا کی کوئی خوشی یاد ہے؟ دنیا کی کوئی نعمت تمہیں یاد ہے؟ وہ کہے گا، اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے ساری کی ساری زندگی کبھی کوئی نعمت، کوئی خوشی، کوئی رحمت دیکھی ہی نہیں۔ یہ وہ بندہ کہے گا جس کی ساری زندگی خوشیوں میں، آسانیوں میں، نعمتوں میں، عزتوں میں کٹی۔ اس لیے اس دنیا کی خوشیاں بھی ختم ہونے والی، غم بھی ختم ہونے والے، یہاں کسی کو بقا نہیں ہے۔ بقا ہے تو میرے رب کو ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے، اور وہ عمل بھی باقی رہے گا جو عمل آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا اور قرآن و سنت کے مطابق کیا، وہ بھی باقی رہے گا، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ باقی یہ قبرستان گواہ ہیں، کبھی وہ ہماری طرح اسی طرح ہوتے تھے، یقین نہیں آئے تو جا کر دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کل کے لیے میری کیا تیاری ہے، اس جہنم سے بچنے کے لیے، جنت الفردوس میں جانے کے لیے میری تیاری کیا ہے، میرے پاس سامان کیا ہے، بینک بیلنس کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، جبریل کو بھیجا، یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں ہے کہ جبریل جاؤ، جا کر دیکھو میں نے جنت کو پیدا کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا، واپس آ کر کہتے ہیں، اللہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنی اچھی جگہ ہے کہ تیرے سارے کے سارے بندے اس میں جائیں گے، تیرا کوئی بندہ اس سے پیچھے نہیں رہے گا۔ کہا جبریل دوبارہ جاؤ، ذرا اس کے ارد گرد چاروں طرف جا کر دیکھو۔ وہ دوبارہ گئے، جب اس کے چاروں طرف دیکھا، واپس آ کر کہتے ہیں، اللہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی تیرا کوئی بندہ اس جنت میں جا سکے گا، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی پریشانیاں، اتنی رکاوٹیں، اتنا صبر، اتنے دکھ کہ شاید ہی کوئی تیرا بندہ اس جنت میں جا سکے گا۔ کہا جبریل میں نے جہنم کو بھی پیدا کیا، ذرا اس کو بھی جا کر دیکھو۔ اور جب جہنم کو دیکھا، جبریل آ کر کہتے ہیں، اللہ یہ اتنی بری جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے کہ تیرا کوئی بھی بندہ اس میں نہیں جائے گا۔ کہا جبریل ذرا جاؤ اس کے ارد گرد دیکھو، اس کے آس پاس جا کر دیکھو۔ جب اس کے آس پاس دیکھا، اس کے چاروں طرف دیکھا، آ کر کہتا ہے جبریل، اللہ ایسا لگتا ہے کہ تیرے سارے کے سارے بندے اس میں چلے جائیں گے، ما ینجو احد من ذلک،
کوئی بھی اس سے نہ بچ پائے گا۔ کیوں آسانیاں، عیاشیاں، مستیاں، کھیل کود، جو دل چاہے وہ کرو۔ اس لیے جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے تو صبر ہے، قرآن و سنت کے اوپر صبر، اسلام پر چلنا ہے۔ جو میرا دل کہے، جو میں چاہوں وہ ہو، دنیا میرے تابع رہے، میری مانی جائے۔ ہیں میرے دوستو، ایسے نہیں۔ آئیے غور کریں، کل کے لیے میری تیاری کیا ہے؟ میں نے مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستو، اگر ہمیں مرنے کا یقین آ جائے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، مرنا ہے، باقی نہیں رہنا ہے، یقین نہیں ہے ہمیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتے بھی ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ اگر یقین آ جائے، حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء الواعظ الموت، کہ پھر کسی اور تقریر کی، کسی واعظ اور کسی نصیحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس کو یہ یقین آ جائے کہ مجھے مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، مجھے یہاں باقی نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے، سفر کر جانا ہے، تو ہم نے جب یہاں سے جانا ہے، یہاں نہیں رہنا ہے، یہ 70-80 سالہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، تو مر جائیں گے جب قبر میں برزخی زندگی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں، کتنے سال ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا پہلا دن قیامت میں جب لوگ قیام کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج قریب ہوگا، زمین تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، اور لوگ کہیں گے اللہ جہنم میں ڈال دے، اس عذاب سے جان چھڑا دے۔ 50,000 وہاں سال، کتنے ہزاروں سال وہاں رہنا، پھر اس کے بعد جنت یا جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی تیاری کے لیے یہی 70-80 سالہ، 60 سالہ زیادہ سے۔ آئیے کل کی تیاری کریں۔ کسی کی عمر 50 سال، 60 سال، کسی کی 40 سال، 20-30 سال، صبر کر لو، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور تیاری کیسے کرنی ہے؟ تیاری کے لیے ایک بنیادی سب سے پہلا نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کرو۔ اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب نے آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تم مجھے اس حال میں ملتے، اتنے گناہ لے کر آ بقراب الارض، کہ زمین بھر جائے، زمین اور آسمان کی فضا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابہا مغفرۃ، پھر مجھے اس حال میں تم مل، اتنے گناہ کے زمین آسمان کے برابر، پھر مجھ سے تم ملاقات کی اس حال میں کہ اس میں شرک نہیں تھا، تو میں ان گناہوں کے بدلے میں تجھے بخشش دے دوں گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، لیکن اگر اس میں شرک ہوا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک نہیں معاف کرتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج دنیا میں توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مر گئے شرک کی حالت میں تو شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائیں، لیکن ایمان لانے کے بعد یہ شرط ہے لم یلبسوا ایمانہم بالظلم، پھر شرک نہ کریں۔ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد وہی مستی، یا علی مشکل کشا، یا عبد القادر جیلانی مدد، یا رسول اللہ مدد، وہی شرک اکبر کر رہے ہیں تو نہیں، پھر اللہ معاف نہیں کرتا۔ لے ہے ایمان، اچھی بات ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس میں شرک و خلط بلط نہیں کرنا، اس کو نہیں ڈالنا۔ اور اگر شرک کر جائیں، چاہے وہ کتنا نیک ہو، کتنا داڑھی والا، کتنا بزرگ، ساری زندگی تہجد، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، لیکن وہ سب بیکار۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا، کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ انبیاء ہیں،
اتنے اولو العزم من الرسل ہیں، ان سے بھی شرک ہو جائے میں ان کے اعمال بھی برباد کر دوں گا۔ اور 24ویں سپارے میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ سید الرسل، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے افضل رسول۔ آپ کو کہا کہ اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا آپ کے بھی نامہ اعمال تباہ ہو جائیں گے، آپ بھی خسارے میں چلے جائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہو جائے وہ نہ بچے، میں اور آپ کس بات کے مالی ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے کرنیے والے ہیں، بڑے اونچے بزرگ ہیں؟ وہ کوئی بزرگ نہیں جو شرک کرتا ہے، وہ کوئی بزرگ نہیں جو شرک کرتا ہے۔ ہم لوگ مریں گے، حساب و کتاب ہوگا، کوئی جہنم میں جائیں گے، کوئی جو کافر ہیں یہود نصارہ یہ تو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کے بھی جو مسلمان ایک من یعبد اللہ وحدہ، جو ایک اللہ کی عبادت کرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ پل صراط اور یہ میزان یہ ان کے لیے لگیں گے۔ تو پھر کوئی جہنم میں جائیں گے، پل صراط سے گر کر کوئی نکل جائیں گے، اور جو جہنم میں گریں گے ان وہ پھر سفارشیں ہوں گے، نکلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول من ہوا اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون لوگ ہوں گے جو آپ کی سفارش کے مستحق ہوں گے، جن کی آپ کی سفارش کی وجہ سے جن کو جہنم سے نکالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یشرک باللہ شیئا، جو مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، میری سفارش اس کے لیے ہوگی۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کے لیے نہیں ہے جو اس دنیا میں اس حالت میں مرا کہ وہ شرک کرتا رہا، شرک اکبر کرتا رہا۔ جس طرح یا اللہ مدد سب سے بڑی توحید عبادت ہے، میرے بھائی اسی طرح یا عبداللہ مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ سب سے بڑا شرک ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنی سوچیں اس دنیا میں ٹھیک کر لیں، پتہ نہیں ہم مر جائیں پھر وہاں سے کبھی نہ نکلیں اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لوگ بول چکے ہیں آج توحید کو، شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے۔ آپ پہ غور کریں کہ پانی کا ایک پیالہ ہو، ایک جگ ہو، ایک بالٹی ہو، شربت ہو، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے بنایا، اس میں تھوڑا سا زہر چلا جائے، گر جائے، ایک چمچ زہر گر گیا، کیا آپ وہ پئیں گے؟ کبھی نہیں پئیں گے، کبھی نہیں پئیں گے، اس کو پھینک دیں گے سب کا سب، کیونکہ سب شربت خراب، سارا پانی خراب ہو گیا۔ ہاں، اسی طرح جب شرک آ جائے کسی کی زندگی میں تو اس کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے شرک سے بچیں۔ آپ میں سے کسی کے کوئی پوچھے کہ آپ کے بھائی کتنے ہیں، بیٹے کتنے ہیں، تو آپ بتائیں گے میرے اتنے بھائی ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے آپ کی بہنیں کتنی ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، اگر کوئی شریف آدمی ہے تو آپ بتا دیں گے 2 بہنیں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، کچھ بتا دیں گے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کے ابو کتنے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ چپل اتار کے اس کی ٹھڑائی کریں گے، جواب نہیں دیں گے۔ کیا میری ذات کے اندر تو شراکت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے؟ ہم اپنے بارے میں شراکت برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کو بھی شریک پسند نہیں ہے، اللہ بھی شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور یہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ انبیاء دعا مانگتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، کہ اللہ مجھے اور میری اولادوں کو شرک سے بچا۔ ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے شرک اکبر سے بچا، اصغر سے بچا، خفی سے بچا۔ اپنی دعاؤں میں یہ خاص حصہ رکھتے ہیں کہ اللہ موت دے تو اسلام پر دے، توحید پر دے۔
اللہ ہمیں موت دے تو اسلام اور توحید پر دے، کیونکہ شرک پر مر گئے ہیں تو مسئلہ بڑا خراب ہے۔ آپ اگر کسی بس میں بیٹھے ہیں D7 میں W18 میں 18 میں اور آپ کی جیب میں 2 کروڑ روپیہ ہو، کیا آپ آرام سے بیٹھیں گے؟ نہیں، بڑے ہوشیاری سے بیٹھیں گے، کوئی چور چوری نہ کر لے۔ میری زندگی کی کل پونجی یہاں رکھی ہوئی ہے، میری جیب میں 2 کروڑ ضائع نہ ہو جائے۔ بڑی ہوشیاری سے بڑی احتیاط کریں گے جیبیں پکڑ کر، اور اگر جیبیں خالی ہوں ایسے ہی بیٹھتے ہی سو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جن کے پاس توحید ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں توحید کو کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ شرک ہے، اگر یہ ہو گیا تو کبھی جنت میں نہ جا سکوں گا۔ وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے۔ شرک ہے کیا؟ شرک اکبر کیا ہے؟ اصغر کیا ہے؟ خفی کیا ہے؟ شرک ہے کیا؟ میں پڑھوں تو صحیح، جن لوگوں نے توحید پر کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھوں تو صحیح، وہ تو کروں، لیکن جن کی جیبیں خالی ہوتی ہیں توحید کا پتہ ہی نہیں، شرک کا پتہ ہی نہیں، بس جیسے دنیا رہ رہی ہم بھی رہ رہے ہیں، وہ کبھی نہیں سوچتے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کس چیز سے ڈرنا، کس سے امید، ایسا کوئی چکر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت کے یہاں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا ضروری، کہ جتنی کتابیں اتاری، جتنے رسول بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ تک، ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ تک، موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، عیسیٰ روح اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے، سب کی ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہنا، توحید۔ وہ جس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ سارے نبیوں کو بھیجے، آپ سوچیں وہ دعوت کتنی اہم ہوگی، کتنی ضروری ہوگی۔ وہ 13 سال اللہ کے رسول مکہ میں رہے ہیں، تو صبح شام دن رات بار بار، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر، جس چیز کو بار بار لوگوں کو سمجھایا، وہ چیز کیا تھی؟ قل لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں توحید سمجھ لو، شرک کو چھوڑ دو، اس کو سمجھ لو۔ نماز روزہ زکوٰۃ یہ باقی مسئلے مدینہ میں آ کر فرض ہوئے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو بار بار سمجھایا وہ یہی تھی۔ قرآن کے آسمان سے 4 کتابیں اتریں یا اور صحیفے اترے، اور آسمانی کتابوں میں سے جتنی کتابیں ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر توحید کا تذکرہ نہ ہو اور شرک سے نہ ڈرایا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ قرآن مجید ہے، اس کے 30 سپارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں، وہ 600-700 صفحات ہیں تقریباً۔ کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی سپارہ ایسا نہیں، کوئی صفحہ ایسا نہیں، کوئی رکوع ایسا نہیں جس کے اندر توحید کا تذکرہ نہ ہو، شرک سے نہ ڈرایا گیا ہو۔ آپ اس بات سے سمجھ لیں کہ یہ بات کتنی ضروری ہے، سمجھانی لوگوں کو کہ لوگوں شرک کو چھوڑ دو، توحید کو اپنا لو، کیونکہ اگر توحید نہ ہوئی، شرک کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اس جہنم میں جس کے بارے میں، جس کے دکھوں اور عذابوں کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو دنیا دی ہے، اور کچھ کرو نہ کرو، کم سے کم توحید کو تو سمجھ لو، شرک کو تو چھوڑ دو۔ اس کے بارے میں اب دیکھیں نا، ہم کوئی ایمان لانا چاہتا ہے اور اس کے ایمان میں اگر توحید نہیں ہے تو وہ اس کا ایمان بیکار ہے، وہ کسی کام کا نہیں۔ اس کا پہلا رکن کیا ہے؟ آمنت باللہ، سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو۔ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، اس کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں تو عبادت میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں درست ہو۔ اگر ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں درست نہیں تو نہ ہماری نمازیں، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ حج کسی کام کے نہیں، سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ اپنے اللہ رب العزت کے بارے میں، ذات و صفات کے بارے میں تسلی سے پڑھیں۔ آپ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ نے کتاب لکھی ہے، کتاب التوحید، اس کو خریدیں، اس کی شروحات بھی ہیں، اس کو تسلی سے پڑھیں، کسی استاد سے پڑھیں اچھی طرح۔ جس آدمی کے گھر میں یہ کتاب التوحید نہیں ہے، اس کی وہ تشریح نہیں جانتا، یقین مانو وہ چاہے اہل حدیث ہے، اس کو توحید نہیں آتی ہے، اس کو توحید نہیں آتی ہے۔
اور توحید ایسی نہیں ہے کہ جس کی مرضی اپنی توحید بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہاں جہمیوں کی توحید الگ ہے، معتزلیوں کی الگ ہے، اشاعرہ کی الگ ہے، ماتریدیہ کی الگ ہے، صوفیوں کی الگ ہے. ہر فرقے ہر گروہ کی توحید الگ ہے. توحید وہ ہے جو رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث میں ہے. توحید جو نا وہ اجتہادی نہیں ہے، وہ توقیفی ہے. وہ توحید صرف قرآن و سنت میں ہے. وہ توحید اگر ہم بنائیں گے وہ توحید اللہ کے ہاں قبول ہے، اپنی مرضی کی توحید نہیں. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، تابعین کا کیا تھا، ائمہ اربعہ کا عقیدہ کیا تھا، یہ بعد میں جو فرقے گروہ جماعتیں تفصیلیں بنی ہوئی ہیں ان کے پاس وہ صحابہ والی توحید نہیں، وہ قرآن و سنت والی توحید نہیں ہے. اس لیے مرنے سے پہلے میرے بھائی میرے دوست غور کر لے. جمعے کا وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں. صرف اتنی دعوت دینی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے بارے میں کیا تیاری ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے. اس تیاری میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ درست ہو. اگر آپ توحید پر مر گئے، چاہے جیسے بھی گناہ ہیں، ایک نہ ایک دن اللہ یا ویسے ہی معاف کر دے گا یا عذاب بھی ہوگا پھر واپس آ جائیں گے. لیکن اگر توحید نہیں ہے، جتنی مرضی نیکیاں ہوں جہنم میں چلے جائیں گے ہم لوگ، اور پھر وہاں سے کبھی نہیں بچیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے خطبے کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور جب میں قرآن کی آیت پڑھوں اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد بابا الحق بیڑا دھک، بابا شاہ جمال پتر دے تعالیٰ نورانی نور ہے بلا دور ہے، یا علی مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، تو جیسے نواقض الوضو ہوتے ہیں، وضو کرو تو پھر ٹوٹ بھی آتا ہے نا، تو اسی طرح پھر نواقض الایمان بھی ہے، نواقض الاسلام بھی ہے، تو میں نے وہ توڑ دیے. تو ضروری نہیں آپ میری کوئی بات مانیں. آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ایف ایس سی ایم ایس سی کر رہے ہیں، آپ توحید پڑھیں، لیکن آپ توحید پڑھیں کہاں سے؟ علماء بیان نہیں کرتے، سکھاتے نہیں یہ مسئلے. اور اب تو مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی، یہ اہل حدیثوں کے مدارس میں یہ کتاب التوحید وغیرہ پڑھائی جاتی. باقی تو یہ مادہ مقرر ہی نہیں ان کے مدرسوں میں، توحید والا کوئی موضوع ہی نہیں. تو کہانیاں کس سے ہیں؟ صوفیاں ہیں. تو میرے بھائیوں، جو مجھے سمجھ آئی بات وہ یہ ہے کہ اگر ہم توحید کے بغیر مر گئے ہماری آخرت خراب ہو جائے گی. اس لیے خود بھی سیکھیں توحید، اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھائیں. اور یہ دعوت بہت زیادہ دی، نماز روزے زکوٰۃ حج کی داڑھی کی دعوت بعد میں دینا. سب سے پہلی جو دعوت اپنے لیے غیر کے لیے وہ کیا ہے؟ قل لا الہ الا اللہ، شاہد اللہ
اللہ کی گواہی ہے اس کے اوپر. شاہد اللہ آیات ہے ان شاہد اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط انہ لا الہ الا. سب کی یہ گواہی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. جب تک اب اس کی تحقیق نہیں کریں گے، اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، ہم غلطی پر ہیں، ہم غلطی پر ہیں. تو ظاہر ہے کل ہمارا بچہ جہنم میں جائے، ہم کیسے برداشت کریں؟ نہیں. اس لیے اپنی اولادوں کو قوا انفسکم وعلیکم، ٹھیک ہے، تحقیق کریں. آج سے طے کریں کہ میں نے کتابیں خریدنی ہیں توحید کے اوپر، اہل السنہ والجماعہ کی ہیں، خصوصاً محمد بن عبد الوہاب کی کتاب توحید، اور اس کو پڑھنا سمجھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے. اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان آ رہے ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. جتنی بھی مشکلوں میں ہیں سب کی مشکلیں دور کرے. جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے. اللہ جہاں بھی کوئی بھی مسلمان تیرے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ تو اس کی مدد کر. اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کر. اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق دے. اللہ ہمارے علماء کو ہدایت دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. اللہ ہمارے دلوں کو چھوڑ دے. اللہ ہمارے دلوں سے حسد اور بغض اور نفرت ختم کر دے. اللہ علماء کے درمیان محبت ڈال دے، علماء عمراء کے درمیان محبت ڈال دے. اللہ خاندانوں کے درمیان محبت ڈال دے، اساتذہ طلباء کے درمیان ڈال دے. مومن بھائی بھائی ہو جائیں. ہمارے درمیان یہ جتنا افتراق ہے اللہ تو ختم کر دے. انک علی کل شیء قدیر. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر. جہاں کہیں بھی تیرے بندے تیرے دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تو اس کی مدد کر. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین.